بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ عزاخانہ گلستان زہرا بٹ روڈ میں شبیہ ذوالجناح برآمد ہوئی۔ عزاداران حسین نے امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کو پرسا دیا۔ شبیہ ذوالجناح کی برآمدگی سے قبل عزاخانہ گلستان زہرا میں مجلس عزا منعقد ہوئی، جس میں علامہ شیخ سخاوت علی کمی نے فضائل و مصائب اہل بیت بیان کیے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی لازوال قربانی کی وجہ سے اسلام اس وقت زندہ ہے۔ مارکہ کربلا حق و باطل کی جنگ تھی، جس میں اہل بیت کی قربانیوں سے حق کی جیت ہوئی۔ علامہ شیخ سخاوت علی کمی کا کہنا تھا کہ واقعہ کربلا ہمیں حق پر ڈٹ جانے کا درس دیتا ہے۔ امت مسلمہ کو آج باطل کے خلاف آواز بلند کر کے دین اسلام کے فروغ میں کردار ادا کرنا ہوگا۔ امام بارگاہ حسینیہ چمڑا منڈی سے شبیہ ذوالجناح اور زیارت کا جلوس برآمد۔ نامور ذاکروں نے شرکت کی۔ ذاکر مزین عباس نے اپنے مخصوص انداز میں امام بارگاہ حسینیہ چمڑا منڈی سے شبیہ ذوالجناح اور زیارت کا جلوس برآمد کروایا۔ زیارت کے راستوں پر جگہ جگہ سبیل اور لنگر کا انتظام کیا گیا۔ عزاداروں کی جانب سے زنجیر زنی بھی کی گئی۔ کاشف رضا، عامر رضا، سمر رحمان، احمد شاہ نے شرکت کی، جبکہ لالی شاہ، ثقلین شاہ، قمر شاہ سمیت دیگر بھی شریک ہوئے۔ ادارہ منہاج الحسین جوہر ٹول میں مجلس اعزا مولانا گلفام حسین ہاشمی کا خصوصی خطاب، فضائل اور مصائب بیان کیے۔ غازی عباس علیہ السلام کا علم بھی برآمد ہوا۔ محرم الحرام کی مناسبت سے ادارہ منہاج الحسین جوہر ٹول میں آج منعقدہ مجلس اعزا میں عزاداروں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مولانا گلفام حسین ہاشمی نے حضرت عباس علیہ السلام کے فضائل اور مصائب بیان کیے۔ مجلس کے اختتام پر حضرت عباس علیہ السلام کا علم بھی برآمد کیا گیا۔ امام بارگاہ کاشانہ پنجتن پاک علیہ السلام ڈیفنس میں آج محرم الحرام کے حوالے سے 56ویں قدیم مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا۔ مجلس کے اختتام پر شبیہ ذوالجناح اور شبیہ حضرت عباس علیہ السلام برآمد ہوا۔ اقبال پارک ڈیفنس مین بولیورڈ پر واقع امام بارگاہ کاشانہ پنجتن پاک علیہ السلام میں منعقد کی گئی مجلس عزا میں عزاداروں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ علامہ منتظر مہدی نے فضائل و مصائب اہل بیت بیان کیے۔ سید امتیاز حیدر کی جانب سے سوز و سلام پیش کیا گیا۔ مجلس عزا کے اختتام پر شبیہ ذوالجناح اور شبیہ علم حضرت عباس علمدار علیہ السلام برآمد ہوا۔ عزادارین حسین علیہ السلام کی جانب سے سینہ کوبی اور گریہ زاری بھی کی گئی اور شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ متولی امام بارگاہ سید سجاد حسین شاہ، سید غلام عباس شاہ، سید زامن علی شاہ سمیت دیگر نے بھی شرکت کی۔ لاہور میں بادلوں کی دبنگ انٹری، کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش۔ مغل پورہ، ہربنس پورہ، ڈرائیو اینڈ روڈ، ٹھوکر نیاز بیگ، وحدت روڈ پر بادل جم کر برسے۔ گلبرگ، گھڑی شاہو، جیل روڈ، ڈیفنس، کوٹ لکھپت، ٹاؤن شپ جوہر ٹاؤن بھیگ گئے۔ نشیبی علاقے ایک مرتبہ پھر سے ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے۔ آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ لاہور میں بادلوں کی دبنگ انٹری، کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش۔ مغل پورہ، ہربنس پورہ، ڈرائیو اینڈ روڈ، ٹھوکر نیاز بیگ، وحدت روڈ پر بادل جم کر برسے۔ گلبرگ، گھڑی شاہو، جیل روڈ، ڈیفنس، کوٹ لکھپت، ٹاؤن شپ جوہر ٹاؤن بھیگ گئے، جبکہ نشیبی علاقے ایک مرتبہ پھر سے ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے ہیں۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ ڈینگی نے سر اٹھا لیا۔ حملوں میں تیزی، مزید 4 افراد ہسپتال جا پہنچے۔ اب تک ڈینگی کے 2490 مشتبہ مریض رپورٹ ہو چکے۔ 33 مریض ہسپتال داخل۔ 24 گھنٹوں کے دوران شہر کے 1084 مقامات سے ڈینگی لاروا برآمد ہوا ہے۔ ادھر کرونا کے بھی 254 نئے مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ ایک طرف کرونا اور دوسری طرف ڈینگی نے شہر میں ادھم مچایا ہوا ہے۔ دن بدن کرونا اور ڈینگی کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوتے جا رہا ہے۔ کرونا کیسز کی مثبت شرح 7.9% ریکارڈ کی گئی۔ مختلف مقامات سے 10,084 ڈینگی لاروا برآمد ہوئے، جنہیں موقع پر تلف کر دیا گیا۔ ماہرین صحت نے شہریوں کو پہلے سے زیادہ احتیاط کرنے کی ہدایت کی ہے۔ کرونا اور ڈینگی سے بچنے کا واحد حل SOP پر عمل کرنا ہے۔ عظمت عوام سٹی 42۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر ریلیف کے دروازے بند کر دیے گئے۔ دالوں کی قیمت میں 48 روپے فی کلو اضافہ کر دیا گیا ہے، جبکہ کالا چنا 172 روپے سے بڑھ کر 220 روپے کلو ہو گیا۔
دال مسور 40 روپے مہنگی، نئی قیمت 310 روپے مقرر، جبکہ سرخ لوبیا 270 روپے، دال چنا 220 اور دال مونگ 200 روپے کلو اب ملے گی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کالے چنے کی فی کلو قیمت میں 48 روپے اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ کالے چنے کی قیمت 172 سے بڑھا کر 220 روپے فی کلو کر دی گئی ہے۔ دال مسور 40 روپے اضافے کے بعد 270 روپے سے بڑھ کر 310 روپے فی کلو ہو گئی، جبکہ سرخ لوبیے کی فی کلو قیمت میں 35 روپے اضافہ ہوا، جس کے بعد اس کی نئی قیمت 235 روپے سے بڑھ کر 270 روپے کلو ہو گئی ہے، جبکہ ثابت مسور دال کی فی کلو قیمت 35 روپے اضافے کے بعد 275 روپے سے بڑھ کر 310 روپے ہو گئی ہے۔ دال مونگ 30 روپے اضافے سے 170 روپے سے بڑھا کر 200 روپے فی کلو کر دی گئی۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر دال چنا کی فی کلو قیمت میں 30 روپے اضافہ کیا گیا ہے۔ دال چنا کی فی کلو قیمت 190 سے بڑھا کر 220 روپے مقرر کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سرخ لوبیا کی فی کلو قیمت میں 35 روپے اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد اس کی نئی قیمت 235 روپے سے بڑھ کر 270 روپے کلو ہو گئی ہے۔ ثابت مسور کی دال فی کلو قیمت 35 روپے اضافے کے بعد 275 روپے سے بڑھ کر 310 روپے ہوگی، جبکہ دال مونگ 30 روپے اضافے سے 170 روپے سے بڑھا کر 200 روپے فی کلو کر دی گئی ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر دال چنا کی فی کلو قیمت میں 30 روپے اضافہ کیا گیا۔ دال چنا کی فی کلو قیمت 190 روپے سے بڑھا کر 220 روپے کلو مقرر کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ نوٹیفیکیشن کے مطابق کالے چنے کی فی کلو قیمت میں 48 روپے اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ کالے چنے کی قیمت 172 سے بڑھا کر 220 روپے فی کلو کر دی گئی ہے، جبکہ دال مسور 40 روپے اضافے کے بعد 270 روپے سے بڑھ کر 310 روپے فی کلو کی گئی ہے۔ سرخ لوبیا کی فی کلو قیمت میں 35 روپے اضافہ ہوا، جس کے بعد اس کی نئی قیمت 235 روپے سے بڑھ کر 270 روپے کلو ہو گئی ہے۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ جناح ہسپتال ڈاکٹر محمد تحسین کا تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر محمد تحسین کو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں PMO تعینات کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر محمد تحسین کو MS پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا اضافی چارج بھی سونپ دیا گیا ہے۔ سینئر کنسلٹنٹ کارڈیالوجسٹ ڈاکٹر محمد فاروق سے MSPIC کا اضافی چارج واپس لے لیا گیا ہے، جبکہ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر پنجاب نے اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ PHA میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ، مصباح الحسن ڈار کو ڈائریکٹر زون 3 تعینات کر دیا گیا ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر شاہ نواز وٹو کو لاہور کینال سے زون 3 میں تعینات کر دیا گیا ہے۔ مصباح الحسن ڈار کو پروجیکٹ ڈائریکٹر لاہور کینال کا اضافی چارج سونپ دیا گیا ہے، جبکہ میاواکی جنگلات کے سیکنڈر میں ملوث ڈائریکٹر مارکیٹنگ کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ علی نواز شاہ کو مارکیٹنگ سے ہٹا کر زون 1 میں تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ ڈپٹی ڈائریکٹر ظہیر الحسن کو زون 4 کا چارج سونپ دیا گیا ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر جلیل احمد کو ڈائریکٹر زون 5 کا چارج سونپا گیا ہے، جبکہ ڈپٹی ڈائریکٹر زاہد اقبال کو فیروز پور روڈ انٹرچینج، جبکہ ڈپٹی ڈائریکٹر گلزار حسین کو پروجیکٹ ڈائریکٹر باغ جناح، جاوید حامد کو انچارج ہارٹیکلچر زون 2 تعینات کر دیا گیا ہے۔ DG PHA عمر جہانگیر کے حکم پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ غلام مصطفیٰ شاد کو ڈپٹی ڈائریکٹر زون 1، تنویر احمد کو ڈپٹی ڈائریکٹر زون 2، محمد عمران کو ڈپٹی ڈائریکٹر زون 3 تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ سمید احمد کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر جلو بوٹینیکل گارڈن اور فروخ اخلاق کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر زون 3، ابرار احمد کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر گلشن اقبال پارک تعینات کیا گیا ہے۔ غلام سبتین کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر زون 4، عبدالعلیم کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر زون 2، جہانگیر شہزاد کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر زون 1 تعینات کیا گیا ہے۔ عامر فاروق کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر زون 2 اور وقار الرحمان کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر زون 3 گلبرگ تعینات کر دیا گیا ہے۔ فیاض الحسن چوہان کا عہدہ ایک دن کے بعد ہی تبدیل کر دیا گیا۔ گزشتہ روز فیاض الحسن چوہان کو ترجمان پنجاب حکومت مقرر کیا گیا۔ اب فیاض الحسن چوہان کو ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا گیا ہے۔ فیاض الحسن چوہان کا عہدہ ایک دن کا مہمان رہا۔ گزشتہ روز فیاض الحسن چوہان کو ترجمان پنجاب حکومت مقرر کیا گیا۔ اب فیاض الحسن چوہان کو ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ فیاض الحسن چوہان کا عہدہ ایک دن میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ فیاض الحسن چوہان کو ترجمان پنجاب حکومت مقرر کیا گیا، جبکہ اب فیاض الحسن چوہان کو ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا گیا ہے۔
दूसरी जानिब आपको बताएं कि नवाबजादा मंसूर अली खान का सरकारी प्रोटोकॉल लेने से इनकार। वजीर माल ने वजीर आला को खत में लिखा कि मौजूदा मुल्की मुआशी सूरत हाल में मेरा ज़मीर प्रोटोकॉल की इजाज़त नहीं देता। नवाबजादा मंसूर अहमद खान ने सरकारी गाड़ी, घर और अमला वापस कर दिया है। सूबाई वजीर बराए महकमा माल मंसूर अहमद खान ने वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को खत में कहा कि मुल्क की खराब मुआशी सूरत हाल के पेश नज़र खजाने पर ज़्यादा बोझ डालना मुनासिब नहीं। सूबाई वजीर की जानिब से खत में सरकारी गाड़ी और प्रोटोकॉल लेने से माजरत करते हुए कहा गया कि वो इन हालात में सिर्फ आवाम की खिदमत करना चाहते हैं। सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद का गंगाराम अस्पताल का दौरा। ज़ेर तामीर मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक में जारी पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। वज़ीर सेहत को सेक्रेटरी सेहत अली जान खान, वीसी फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी, खालिद मसूद गोंदल और मुतल्लिका अफसरान ने ब्लॉक के मुतालिक पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर सेहत ने ज़ेर तामीर मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक को मुकर्रर वक्त में हर सूरत मुकम्मल करने की हदायत की और कहा कि ब्लॉक में किसी किस्म की कोई कोताही या ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवाम को 23 नए सरकारी हस्पतालों का तोहफा देंगे। हर साल हज़ारों माएँ और बच्चे दौरान ज़च्ची ज़िंदगी की बाजी हार जाती हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट मदर एंड चाइल्ड हस्पतालों के ज़रिए हज़ारों माँ और बच्चों की ज़िंदगियों को महफूज बनाया जाएगा। इस मौका पर स्पेशल सेक्रेटरी मोहम्मद उस्मान, MS गंगाराम अस्पताल, डॉक्टर अतर, अब्दुल हक भट्टी, शेख एजाज और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। असिस्टेंट कमिश्नर अदनान रशीद ने शहर में 8 मुहर्रम की मुनासबत से जुलूस और मजालिस के इंतजामात की मॉनिटरिंग के लिए कायम किए गए मरकजी कंट्रोल रूम का दौरा किया। इसी सिटी अदनान रशीद ने कंट्रोल रूम को मौसूल होने वाली शिकायत से मुतालिक मालूमात ली। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी को सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग दी गई। AC सिटी अदनान रशीद का कहना था कि मजालिस की सिक्योरिटी के इंतजामात को यकीनी बनाया गया है। CCTV कैमरों की मदद से सिक्योरिटी के इंतजामात और म्यूनसिपल सर्विसेज की मॉनिटरिंग की जा रही है। शहरियों की शिकायत को फौरी तौर पर निपटाया जा रहा है। मुहर्रमुल हराम के दौरान शहर में अमन व अमान की सूरत हाल यकीनी बनाने के लिए फोर्सेस का फ्लैग मार्च, पुलिस और रेंजर्स ने मुख्तलिफ इलाकों में मुश्तरका फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च की क़यादत SP कैंट ईसा सुखेरा ने की। फ्लैग मार्च में पीरू, एलीट, डोल्फन, ट्रैफिक पुलिस और रेंजर्स शरीक हुई। फ्लैग मार्च फैक्ट्री एरिया, डिफेंस मोड़, आरे बाजार, धर्मपुरा कैंट, हरबंसपुरा के इलाकों में किया गया। SP कैंट का कहना है कि मुहर्रमुल हराम में तमाम मजालिस और जुलूसों को फूल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया की जा रही है। फ्लैग मार्च का मकसद सिक्योरिटी बढ़ाना और शहरियों में एहसास का तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना है, जबकि अमन व अमान बरकरार रखने के लिए सर्च ऑपरेशंस भी किए जा रहे हैं। जी आबिद, जैसा कि आप जानते हैं कि मुहर्रमुल हराम के अंदर हमने जो है वो फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात किए हैं। कैंट डिवीज़न के अंदर हमारे 31 जो हैं लाइसेंसी जुलूस हैं मुहर्रम के महीने में। इसी तरह हमारे 89 जो हैं वो रवायती हैं जो नॉन लाइसेंस्ड हैं। इसी तरह हमारे 809 के करीब जो हैं वो हमारी मजालिस हैं जो कि इस महीने हो रही हैं। तो कैंट के अंदर जो है वो बहुत बड़ी एक्टिविटी है मुहर्रम के हवाले से, और हमारे 16 के 16 थानों में हर वक्त बैक वक्त जो है डिफरेंट जगहों पे जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसमें हमने बड़े कंसोलिडेटेड प्लान अपना बनाया है और हर पॉइंट के ऊपर हमने बड़ी इस चीज़ को मेक श्योर किया है कि हमारी डिप्लॉयमेंट सफिशेंट हो और हम तमाम जो है SOPs उस पर अमल करें। फ्लैग मार्च जो है वो किसी भी मुहर्रम के अरेंजमेंट में बड़ा एक इंपॉर्टेंट होता है ताकि इसको ये मैसेज दिया जाए कि जी तमाम जो हमारी पुलिस है, हमारी डॉल्फिन है, पीरू है, रेंजर्स है, आर्मी, हम सब जो है सिंगल पेज पे हैं। हमने अपने तमाम डिवीज़न के जो भी हमारी ए कैटेगरी की मजालिस हैं जिन रूट्स में अभी हम फैक्ट्री एरिया से स्टार्ट हुए थे, उसके बाद हम साउथ कैंट से होते हुए, सर्वर रोड से होते हुए अभी हम पहुँचे हैं नॉर्थ कैंट और अभी हम मुस्तफाबाद, धर्मपुरा और हम आगे जाएंगे। तो हम अपने कंप्लीट डिवीज़न के जितने भी सेंसिटिव पॉइंट्स हैं उन तमाम को कवर कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हमारा ये मैसेज है कि आवाम को कि जी आप बिल्कुल इंशाल्लाह बेफिक्र रहें। लाहौर पुलिस जो है वो 100% तैयार है और इंशाल्लाह पीसफुल मुहर्रम कंडक्ट होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर सैफ अल मलूक खोखर की जानिब से हेलीकॉप्टर हादसे में पाक फौज के शोधा के लिए कुरान ख्वानी का एहतमाम किया गया। सैफ अल मलूक खोखर का कहना है सैलाब ज़दगान की मदद के लिए हेलीकॉप्टर हादसे के शोधा को खराज तहसीन पेश करती है। कौम के मुहाफिज हमारे हीरो हैं।
مسلم لیگ نون کے رہنما سیف الملوک کھوکھر کی جانب سے ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہونے والے پاک فوج کے افسران اور جوانوں کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا، جس میں شہداء کی روح کے ایصال ثواب کے لیے دعا کرائی گئی۔ سیف الملوک کھوکھر کا کہنا تھا کہ پاک فوج ہمارا فخر ہے، جبکہ شہداء سیلاب زدگان کی امداد کے لیے مصروف تھے، وطن کی خاطر ان کی جانیں گئیں، شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ نون لیگی رہنما کا مزید کہنا تھا کہ پاک سرزمین پر جب بھی مشکل وقت آتا ہے تو بہادر فوج ہمیشہ قوم کی حفاظت کرتی ہے اور سیلاب زدگان کی امدادی کارروائیوں میں بھی مدد کرتی ہے۔ اس موقع پر ملک کاشف حسین، نواب عابد، رضوان چودھری وسیم سمیت دیگر بھی موجود تھے۔ ہم پوری قوم ان شہداء کے لیے دعا گو ہیں جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی، سیلاب زدگان کو بچاتے ہوئے، ان کی حفاظت کرتے ہوئے، ان کو کھانا پہنچاتے ہوئے، ان کو بچاتے اپنی جان نچھاور کر دی۔ میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنی طرف سے، اپنی قوم پاکستانی قوم کی طرف سے۔ اور وہ جوان جو ہم رات کو سوتے ہیں، وہ سرحدوں پہ ہمارے سرحدوں کی رکھوالی کرتے ہیں، وہ ملک کی رکھوالی کرتے ہیں۔ آج ہم سب قرآن خوانی اور دعا کر رہے ہیں ان شہداء کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ۔ اس شہر میں ہونے والی بارش کے باعث دورہ نیدرلینڈ کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کا پریکٹس سیشن دوسرے روز بھی متاثر رہا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ لاہور میں بارش کے باعث دورہ نیدرلینڈ کی تیاریوں کے لیے قومی ٹیم کو دوسرے روز بھی انڈور پریکٹس کرنا پڑی۔ کھلاڑیوں نے ہیڈ کوچ ثقلین مشتاق کی زیر نگرانی 3 گھنٹے تک فزیکل ٹریننگ کے علاوہ فیلڈنگ، بالنگ اور بیٹنگ پریکٹس کی۔ دوسری جانب ٹیم انتظامیہ نے قومی ٹیم کے ٹریننگ شیڈول میں بھی تبدیلی کر دی ہے، جس کے بعد اب قومی ٹیم کا پیر کو پاکستان شاہینز کے ساتھ ہونے والا میچ ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اب قومی ٹیم اور پاکستان شاہینز کے درمیان 10 اور 11 اگست کو 2 میچ کھیلے جائیں گے، جبکہ قومی ٹیم 11 اور 12 اگست کی دریانی شب ہالینڈ کے شہر روٹرڈیم روانہ ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔